بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج 20 نومبر 2025 جمعرات کا دن ہے۔ آج کی خبروں کے ساتھ ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے بارے میں ہم پاکستانیوں کو گمان ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، حالانکہ وہ پوری دنیا میں اپنی جو ہتھیار ہے وہ سپلائی باقاعدہ جاری رکھتا ہے، اور جو ملک تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہے اس پہ پریشر ڈال کے اس پہ ٹیرف لگا کے اس کو راضی کر لیتا ہے۔ بھارت پہ موجودہ ٹیرف جو لگائے گئے ہیں وہ ہم نے دیکھے۔ پاکستان کے ساتھ جو اچھے تعلقات پہلی بار پاکستان کے ساتھ بنے ہیں امریکی صدر کے، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کو مکمل طور پہ امریکہ سے سپورٹ مل رہی ہے۔ تاہم ناظرین، امریکہ نے ایک اہم خطرناک میزائل جیولن کا معاہدہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کر لیا ہے اور اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ جو ٹینک سے بھی اور نیچے اڑان والے طیارے جو ہے اس کو گرا سکتے ہیں، خطرناک میزائل ہے، اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ بھارت اور افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہے ناظرین، وہ بھی پوری ایک ہی ٹائم میں آپ دیکھیں کچھ ایسے سیناریو بنا ہوا ہے کہ ان کا جو تجارت کے لیے وزیر موصوف گئے ہیں، اور اس سے پہلے عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی گئے تھے۔ یہ ایک مہینے میں دوسرا دورہ ہو گیا، اور بھارت اور جو علاقائی خلیف ہے پاکستان بھارت کا، وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، خفیہ طور پہ رسک بھی لے سکتا ہے، اور جو خفیہ معاہدے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو فضائی نگرانی کے لیے کچھ آلات بھی فراہم کر سکتے ہیں، ڈرونز وغیرہ۔ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تجارت کی آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ 48 گھنٹوں میں پاکستان نے 43 شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ ان 48 گھنٹوں میں 43 شدت پسندوں کی ہلاکت کے ساتھ کوئی جوان جو ہے وہ شہید نہیں ہوا۔ تاہم ابھی ریسنٹلی آدھا گھنٹہ پہلے جو ایک ڈی خان میں ایک بلٹ پروف گاڑی کے پولیس پہ حملہ ہوا ہے، جس میں 2 پولیس جوان شہید اور 4 بیچ میں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ایران میں ناظرین BLA کے ایک کمانڈر کو جو ہے وہ نامعلوم افراد نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ڈنمارک کے سفیر نے تو اوپنلی 6500 شدت پسند TTP کی موجودگی جو ہے وہ مان لی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو عالمی سطح پہ پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے، جو ڈنمارک کے سفیر نے کہا ہے۔ اس پہ ناظرین مزید اپڈیٹ دیں گے آپ کو۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے تمام تر دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، پہلے یہ 48 گھنٹے اور 48 گھنٹوں میں 43 شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، جس کی خبریں ہم نے آپ کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں دی ہیں۔ کرم میں 22 ہلاک کیے ہیں، 11 جو ہیں وہ باجوڑ میں ہلاک کیے گئے۔ اسی طرح جو ٹانک میں، بنو میں، لکی مروت میں اور باجوڑ میں جو دوبارہ 2 ہلاک کیے گئے، اور ڈی خان میں 2 ہلاک کیے گئے۔ یہ ٹوٹل 43 تعداد بنتی ہے جو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کیے ہیں مختلف واقعات میں خیبر پختونخوا میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز نے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جو ٹارگیٹڈ آپریشن تھے، معلومات کی بنیاد پہ تھے، تو نقصان جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کا نہیں ہوا۔ بہرحال ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جو ڈی خان میں ایک APC جو بلٹ پروف ہے اس پہ حملہ ہوا ہے۔ ڈی خان میں 2 کھوئی بہار میں 2 جو ہے وہ پولیس اہلکار بیچ میں شہید ہو گئے اور 4 زخمی ہیں۔ ساتھ ناظرین، امریکہ نے جو بڑی خبر ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ، ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ پہلی بار ٹرمپ اتنا نزدیک ہو گیا ہے کہ وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ 7 سے 8 فائٹر جیٹ گرائے ہیں، اور ہماری جنگ کی جیت کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کل کانگریس نے کی ہے، مگر جب سے ہم نے جنگ کی ہے مئی میں، اس کی اناؤنسمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کر دی تھی کہ میں نے بیچ میں صلح کرا دی۔ وہی دن بھارت کے شکست کا دن تھا، جو ان کے لیے ایک ذلت آمیز شکست تھی، اور بار بار 7 اور 8 طیاروں کے مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا۔ ہماری فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کی بڑی تعریفیں ہر جگہ پہ کرتا رہا، مگر ہم اس سے پہلے بھی ناظرین پروگرام میں کہتے رہے کہ خارجہ پالیسی کسی حد تک کامیاب ہے۔ اس کی بڑی وجہ ایک غیر روایتی سیاستدان جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ وہاں پہ موجود ہے، اور وہ جو رشیا سے، انڈیا، ایران سے اور رشیا سے تیل لینے جا رہا تھا،
اس پہ ٹیرف وغیرہ لگا کے اس کو ٹائٹ کرنا تھا، اور جو ان کی منڈی میں امریکہ کا مال جو ہے وہ اس طرح نہیں بک رہا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا بڑا کاسٹلی میں پڑتا ہے، اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے وہ پاکستان کے بڑی نزدیک آ گیا تھا۔ اس میں خیر ہمارا فائدہ ہوا، کوئی بھی امریکی صدر اتنا قریب نہیں آیا۔ 1979 میں صرف یہی ہوا تھا کہ وہ جنرل ضیاء نے جو سوویت یونین کی جنگ کے لیے جو ڈالر وغیرہ لیے اور ہم رشیا کے خلاف ہم نے جو جنگ لڑی اور مجاہدین تیار کیے، اس ٹائم پہ پاکستان پہ پیسوں کی برسات ہو رہی تھی، اس میں پاکستان کی عزت تھوڑی زیادہ لگ رہی تھی، مگر خیر اس کا خمیزہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں جو ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، کیونکہ اوباما نے بھی اپنے دور میں ہمیں لفٹ نہیں کرائی اور ان کے دونوں ادوار میں، اور جو بائیڈن نے تو عمران خان کے دور میں ایک فون کال تک ہمیں نہیں کی۔ کلنٹن نے جب وہ انڈیا آتا تھا تو آدھے گھنٹے کے لیے پاکستان کا وزٹ کر لیتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ٹرمپ ہیں وہ پاکستان کو کافی نام پاکستان کا لے کے، ہمارے وزیر اعظم کا، ہمارے فیلڈ مارشل کا کہ میرے پسندیدہ آرمی چیف ہیں، مگر اس کا فائدہ جو مالی طور پہ گین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو وہاں پہ بزنس مین ہے، وہ ہم نہیں کر پائے۔ اور یہ جو اب معاہدہ کیا ہے، جو جیولن میزائل کی منظوری دی ہے، یہ ناظرین ٹینک شکن اور نچلی اڑان والی طیارے جو ہے اس کو آسانی سے گرا لیتا ہے۔ 45.6 ملین ڈالر کے یہ معاہدے ہوئے ہیں، آج اس کی منظوری ہوئی ہے۔ یہ جیولن میزائل پورا سسٹم ہے اور متعلقہ ساز و سامان جتنا بھی ہے وہ ساتھ ملے گا۔ FGM-148 یہ جیولن 100 ہے، یہ ان کو ملیں گے، اور 25 لائٹ ویٹ کے کمانڈ رینج کی یونٹ ہیں وہ بھی ان کو ملیں گے۔ تو ایک طرف سے ان کو میزائل ٹیکنالوجی فراہم کی جا رہی ہے جو پاکستان کے لیے خطرے کا انڈیکیٹر ہے۔ بہرحال چین اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پہ وہ ٹرسٹ پاکستان نہیں کر سکتا، کیونکہ شروع سے ہی جب سے ہمیں انہوں نے فائٹر جیٹ دینے شروع کیے ہیں، جیسے ہمارے پاس 100 F-16 ہیں، کنڈیشنز بھی دی ہوئے ہیں کہ وہ آپ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم نے 94-96 میں جو JF-17 تھنڈر بنانے کا ایک طریقہ کار شروع کر رہا تھا جوائنٹلی چائنا کے ساتھ، وہ ہمارا بڑا کارآمد ثابت ہوا، اور وہ ہمارا ایک سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کی بدولت 2010 میں JF-17 تھنڈر جو ہے وہ پاکستان کے بیڑے میں شامل ہوا، اور پاکستان کو کسی پارٹس کی کوئی ضرورت نہیں۔ JF-17 کے پارٹس کے لیے ہم رلتے گئے۔ ایک حکومت وہاں پہ آتی ہے، وہ بھارت کے ساتھ اچھی ہوتی ہے، وہ ہمیں پارٹس نہیں دیتی، دوسرا لملیٹ کرتا ہے، تیسرا کہا جاتا ہے کہ اس پہ حملہ نہیں کرنا، دہشت گردی کے خلاف استعمال کیے۔ ان مسائل سے ہماری جان چھوٹ گئی، اور اب الحمدللہ پاکستان خود کفیل ہو گیا ہے۔ پاکستان JF-17 بلاک 1 بلاک 2 بلاک 3 تک بنا لیتا ہے، تو یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے پرسجات بھی پاکستان بنا لیتا ہے۔ آگے پاکستان کو J-35 ملنے جا رہے ہیں، جو چائنا کی 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر اب تک پاکستان کو وہ نہیں مل پا رہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں اس ٹائم پہ بیڑے میں آ جائے، ہمارے ہاتھ آ جائے اور اب پاکستان کی بیڑے میں شامل ہو جائے، تو پاکستان کو پھر بہت بڑی فضائی برتری جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ فی الحال بھی پاکستان نے وہ برتری مئی میں جو ہے وہ اپنے سے 4-5 گلہ بڑے ملک سے حاصل کر لی ہے۔ جو کانگریس کی رپورٹ آپ کے سامنے آئی تھی، اور اس میں کھلے دعوے کیے گئے تھے کہ پاکستان نے وہ جنگ جو ہے وہ جیت لی تھی، چائنی ٹیکنالوجی کو پاکستان نے آگے کر دیا تھا، چائنا کی انٹیلیجنس پاکستان نے استعمال کی تھی، اور پاکستان نے J-10C سے 4.5 جنریشن کے رافیل کو گرایا، اور پاکستان نے BVR میزائل استعمال کیے۔ اس سے پہلے ناظرین BVR استعمال امریکہ نے دن کی روشنی میں کیا تھا، اور وہ تقریباً 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ پاکستان نے دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ قائم کیا کہ پاکستان نے 200-250-300 کلومیٹر تک BVR PL-15 میزائل چائنا کے استعمال کر کے ان کے فائٹر جیٹ گرائے۔ تو پاکستان وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ڈاگ فائٹ تھی، دنیا کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ ہوئی نہیں ہے ناظرین، نہیں ہوئی۔ وہ پاکستان نے 300 کلومیٹر سے کیسے آپ ڈاگ فائٹ کر سکتے ہو؟ مگر جیسی ان کی اڑان تھی تو پاکستان نے BVR جو ہے وہ مار دیے تھے۔ سائبر اٹیک پاکستان نے اس ٹائم پہ کیے تھے، الیکٹرانک وارفیئر پاکستان کا تگڑا تھا، واک سسٹم کو پاکستان نے استعمال کیا تھا، BVR میزائل کو استعمال کیا تھا، چائنیز سیٹلائٹ کو استعمال کیا تھا، اور ساتھ پاکستان نے 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ J-10C کو استعمال کیا تھا۔ بہرحال ناظرین، مدد ان کی ہو رہی ہے، مگر ہم چائنا کے ساتھ درست ہیں، اور اب آگے جا کے اگر Su-57 بھی رشیا سے جو امکان ہے کہ بھارت لے لے گا،
पाकिस्तान को J-35 मिलेगा तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट में जो Su-57 है वो स्टेल्थ नहीं है, वो में बड़ा फ़ायदा होगा कि J-35 जो है वो उससे बेहतरीन होगा और उसमें हम आसानी से PL-17 मिसाइल को बियॉन्ड विजुअल रेंज PL-17 को इस्तेमाल कर सकेंगे जो 400-450 किलोमीटर तक वार कर सकेगा। नाज़रीन, एक तो भारत और अफ़गानिस्तान का गठजोड़ बन गया है। अफ़गानिस्तान ने 1 महीने में 2 दौरे किए। भारत के इससे पहले अमीर खान मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा थे वो गए थे और अब जो है वो उनके सनत व तिजारत के वज़ीर नूरुद्दीन अज़ीज़ी हैं, वो गए हैं और जयशंकर से उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। बहरहाल ये तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो तिजारत बंद की है और जो बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद की है ये उस सिलसिले की एक कड़ी है और जो पाकिस्तान के साथ कशीदगी हुई थी उस दौरान जो है वो उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी गए थे। सामने यही नज़र आ रहा है, मगर नाज़रीन पाकिस्तान अपने इलाकाई हरीफ को कैसे भूल सकता है। हमारा सबसे बड़ा हरीफ जो है वो भारत है और भारत का हरीफ जो है सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो खुफिया डील कर सकता है, खुफिया फ़िज़ाई निगरानी और दीगर सामान जो है वो भी दे सकता है। इंटेलिजेंस, बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस जो है उसकी मौजूदगी में ये करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर फिर भी ये मिज़ाइल्स वग़ैरह और ड्रोन की निगरानी जो है वो ये अफ़गानिस्तान को दे पाएंगे, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। पाकिस्तान इसको बड़ी करीब से देख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये प्याज टमाटर के लिए और चाबहार के साथ सिर्फ समझौते के लिए और वहाँ पे ट्रेड के लिए ये गए हैं। आप ज़रा सोचें नाज़रीन कि पाकिस्तान और इंडिया के जब से ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि हमारे ताल्लुकात उस टाइम पे भी अफ़गानिस्तान से भी ख़राब हुए और अफ़गानिस्तान ने जिस तरह वहाँ से भारत ने कहा कि हम पानी बंद कर देते हैं, इस तरह इन्होंने भी कह दिया था कि हम कुनल पे डैम बना रहे हैं, आपको वो पानी नहीं मिलेगा, वो तो हम अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, उसमें तो पाकिस्तान को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें जो हमारे साथ इंडिया कर रहा था वो यहाँ पे भी शुरू हो गई। हमारी बॉर्डर पे कशीदगी बड़ी इंडिया के साथ, इन्होंने भी हमारे साथ कशीदगी को मज़ीद आगे बढ़ाया। अब जो मज़ीद हमारी कशीदगी मज़ीद बढ़ रही है भारत के साथ, जो वो त्रिशूल एक्सरसाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान यहाँ पे अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है। तीनों पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं उन्होंने नोटम जारी किया है जिस तरह इंडिया ने किए हैं और बाकायदा एक्सरसाइजेस जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये बड़ी सीरियस इस टाइम पे जो एक्सरसाइज हैं वो चल रही हैं। मौका देख के, चूँकि पाकिस्तान तो डिफेंस में लगा है और जो इंडिया है वो बदला लेने की सोच रहा है। जिस तरह ट्रंप ने कल सऊदी अरब के किंग सलमान की मौजूदगी में कह दिया था कि वो दोबारा, जब मैंने जंग रुकवाई तो वो दोबारा इंडिया हमला कर रहा था और मैंने उसको रुकवाया। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो पाकिस्तान ने उसके फाइटर जेट गिराए हैं और ये जो रिपोर्ट कांग्रेस की आई है, इसके बाद तो जो इंडिया में कांग्रेस जमात है राहुल गांधी की, वो जो है वो इस मुद्दे को उठाएंगे और बोलेंगे यार ये तो मुकम्मल सबूत आ गया है, मोहर लग गई है कि पाकिस्तान ये जंग जो है भारत से जीत गया है। तो वहाँ पे असेंबली में और उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें आप देख लेंगे कि नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बाकायदा कैंपेन चलेगी और ये दुनिया में साबित भी था। मगर इंडिया के भगत चंद जो थे, जो नरेंद्र मोदी के और आरएसएस के उसके कबीले के थे, उसके चाहने वाले थे, वो नहीं मान रहे थे। बहरहाल जो इंडिया में आम मुसलमान है या इंडिया में दीगर सियासी जमातों के लोग हैं, लिबरल हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान ये जीत गया, मगर वो भी कह नहीं सकते क्योंकि वतन और मिट्टी से मोहब्बत होती है। वो जैसे हम करते हैं वैसे इंडिया भी करता होगा और डेफिनेटली उनका राइट है, तो वो मानते नहीं है। मगर उनको अपने आप को मज़ीद आगे देखना होगा कि इतनी बड़ी आर्मी के साथ वो पाकिस्तान जैसे चार गुना छोटे मुल्क का मुकाबला नहीं कर पाए। और ये कांग्रेस की रिपोर्ट का आना नाज़रीन ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बाकायदा अब मोहर सब्त हो गई है। इसमें उन्होंने ख़तरा ज़ाहिर की है कांग्रेस की रिपोर्ट में कि ये जो चाइना ने तरक्की की है और उनका जो असलहा इस्तेमाल हुआ है उससे जो है वो अमेरिका को थोड़ा उनके दिफाई मामलात पे असर पड़ा है। मगर इस टाइम पे जो सपोर्ट, खुफिया सपोर्ट अफ़गानिस्तान को दी जा रही है उस पर पाकिस्तान की नज़रें हैं और पाकिस्तान को अब बड़े करीब से देखना पड़ेगा। तिजारत की जितनी बातें हो रही हैं आखिर में वापस आके काबुल ने पाकिस्तान के साथ ही बैठना है, चाहे वो चाबहार जाएँ। चाबहार 2000 किलोमीटर से 1800 किलोमीटर इनको पड़ता है और पाकिस्तान का कराची जो ट्रांजिट ट्रेड इनका है
وہ پڑتا ہے تقریباً 1100-1200 کے قریب، 600-700 کا فی الحال تو وہ انسینٹیوز بھارت دے رہے ہیں، مگر بھارت جو آپ کو انسینٹیو دے رہا ہے ویسے ہو نہیں دے رہا، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے کہ آپ کو چھوٹ دے رہا ہے، آپ کو انسینٹیوز دے رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کیونکہ آپ اس کے حریف کے ساتھ لڑ پڑے ہو اور انڈیا کا وہ جو کہتے ہیں کہ سمرتھن کر رہے ہو، اس کا ساتھ دے رہے ہو، اسی وجہ سے وہ آپ کو کچھ انسینٹیو دے رہا ہے۔ مگر یہ انسینٹیو وہ کب تک دیتا رہے گا؟ وہ مختلف شعبوں میں آپسی تعاون کی بات کر رہا ہے، مگر اس کا مین پرپز، اس کا مین جو گول ہے وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرنا ہے، اور آپ کی زمین کے قریب مزید آ کے پاکستان کے خلاف یہ پراکسی وار جو چل رہی ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ پاکستان کے بارڈر افغانستان کے ساتھ بند ہے، پاکستان کو مزید بارڈر پہ سختی کرنی پڑے گی، چوکیاں جو ہیں ناظرین اس کو مزید زیادہ کرنا پڑے گا، اور اس بارڈر کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہے، بڑا مشکل کام ہے، افغان طالبان اس کو مینیج نہیں کر رہے، پاکستان کو اس کو مینیج کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی 40-45 سال تو آپ کی فینسنگ نہیں تھی، اب آپ نے فینسنگ لگا لی ہے، تقریباً کمپلیٹ کر لی ہے، مگر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ جو آپ کے ملک میں شدت پسند دہشت گرد ہیں جو 40,000 تک بتائی جاتے ہیں، مگر جو فگر ہے 8 سے 15,000 تک جو مسلح ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں، ان کا مقابلہ سیکیورٹی فورسز کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں باہر سے، اور روزانہ کے حساب سے ہم شہادتیں بھی دے رہے ہیں، اور ہم سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہمارے سیکیورٹی فورسز کر رہے ہیں، اور ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں، اور ان شدت پسندوں کو ہلاک کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو ڈرون کا استعمال کرنا پڑے گا، کوارڈ کاپٹر کا استعمال کرنا پڑے گا، مگر کولیٹرل ڈیمیج جو ہو رہا ہے اس سے بڑی مشکلات پڑ رہی ہے، عام لوگ، بے گناہ لوگ جو مارے جا رہے ہیں، اس سے ناظرین سیکیورٹی فورسز کے خلاف غم و غصے میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پاکستان کو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ڈنمارک کے سفیر نے بھی ناظرین اوپنلی اعلان کیا ہے، یونائٹڈ نیشن کے اندر ہی انہوں نے کہہ دیا ہے، جو ڈنمارک کی سفیر تھی کرسٹین مارکس لاسن، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو 6,500 شدت پسند دہشت گرد TTP کے موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف حملے کر رہے ہیں، افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے عالمی دنیا کو بتا دیا اور کھل کے پاکستان کی حمایت کی ہے۔ تو اب افغان طالبان صرف یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، اس سے پہلے روس نے کہا، اس سے پہلے ایران نے کہا، اس سے پہلے چین نے آپ کو انفارم کیا کہ 20 سے زائد شدت پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ برطانیہ نے اوپنلی یونائٹڈ نیشن میں کہا کہ یہاں پہ تنظیمیں جو ہیں مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ 20 سے زائد شدت پسند تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ ساتھ ناظرین پاکستان کو بنگلہ دیش کے قریب جانا پڑے گا، جس طرح انڈیا قریب آ رہا ہے ایران کے اور افغانستان کے، تو پاکستان کو یہ اپنی ایکٹیویٹیز مزید آگے جا کے بڑھانی ہوگی، کیونکہ اس ٹائم پہ 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں، اس پہ کل اگلی ولاگ میں بات کریں گے کہ اس ٹائم پہ وہ حملہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں بنگلہ دیش پہ، اس پہ آپ سے کھل کے بات کریں گے۔ مگر وہاں پہ ناظرین ان کی 7 ایسی ریاستیں جن میں 5 ریاستیں بنگلہ دیش کے ساتھ لگ رہی ہیں، اور ایک ریاست مغربی بنگال بھی بنگلہ دیش کے ساتھ لگ رہا ہے۔ 4,096 کلومیٹر جو ہے اس کا بارڈر انڈیا کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اگر انڈیا ہمیں 2,640 کلومیٹر اس بارڈر سے اور 904 کلومیٹر ایران کے بارڈر سے پریشان کر رہا ہے، تو پاکستان کے پاس بہترین راستہ ہے، ایک بچھڑا بھائی ہے، اب تو حسینہ واجد بھی نہیں رہی، اور پاکستان کی یہ جو موجودہ بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے وہ ایسا سمجھے کہ پرو پاکستان ہے، وہ اینٹی انڈین گورنمنٹ ہے، اور جو الیکشن 2026 میں ہونے جا رہے ہیں اس میں ناظرین اکثریت جو ناہید اختر کی ہے، جو اسٹوڈنٹس کے سربراہ ہیں، خالدہ ضیاء کی جو جماعت ہے اور ساتھ جماعت اسلامی ہے، ان کی اکثریت اور ان کی ایک حکومت بننے جا رہی ہے جو انٹی انڈیا سرکار ہوگی۔ اس لیے انڈیا اس سے پہلے بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے دنگے فسادات ہوں اور بنگلہ دیش میں الیکشن نہ ہو۔ ناظرین اس پورے واقعہ پہ جو اس ٹائم پہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے مابین جو کشیدگی ہے 7 سسٹر اسٹیٹس کے حوالے سے، سلیگوری کوریڈور کے حوالے سے، اور جو مغربی بنگال میں اس ٹائم پہ حالات بن رہے ہیں بھارت کے لیے، اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔